www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے ایک راز بتایا ہے جس میں انسان دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور لطف اندوز بھی اس انداز میں کہ جس سے اس کو سیری ہو جائے، جی بھر جائے، طبیعت بھر جائے جس سے. کیونکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے انسان کی فطری تقاضے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج اس سے بہت زیادہ باخبر تھے. اس کا مطلب ہے کہ نفسیات کے بہت ماہر تھے، ماہرین نفسیات میں سے تھے. اور ماہر نفسیات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نفسیات کو تبھی سمجھے گا جب اس ماحول کو سمجھے جس میں وہ آدمی رہتا ہے. تو پیدا تو دنیا میں ہوا ہے، اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جہاں عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. عورت کی بھی نفسیات ہے اور مرد کی بھی نفسیات ہے، دونوں کی نفسیات ہیں، اور دونوں اس دنیا میں ہیں. تو نفسیات کو بھی سمجھنا اور دنیا کو بھی سمجھنا، تب وہ ماہر بن سکتا ہے. ورنہ نفسیات کو سمجھ لے، ماحول کو نہ سمجھے تو کیا فائدہ. اور ماحول جانتا ہو اور نفسیات نہ جانتا ہو تو بھی بیکار. تو اس زندگی سے لطف کیسے اٹھائے گا؟ ہر آدمی لطف اٹھا سکے، ایسا راز، ایسا گر جس میں ہر آدمی لطف اٹھا سکے. مالدار آدمی بھی یہ راز نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ تو یہ کہے گا کہ نیو یارک چلو، فلاں جگہ، فلاں بلڈنگ میں، ہوٹل میں رہو، لطف آ جائے گا. بینکاک چلو، سنگاپور چلے، پیرس چلے. تو یہ تو کوئی علاج نہیں ہوا، یہ تو اس جیسے چند مالدار نودولتیوں کے لیے ہے. باقی جو کروڑوں آبادی وہ کیا کرے گی؟ ہر ایک تو جا نہیں سکتا. تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو ایسا علاج کہ ہر آدمی کا ہو جائے، وہ ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں کی چھاتی، کہ بچے کو سب سے بہترین غذا کیا ہے، یہ راز ماں سے آنے والا دودھ چھاتی سے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے کہ اللہ نے یہ غریب کو بھی چھاتی دے دی ہے، مالدار کو بھی دے دی ہے. غریب کا بچہ ہو، مالدار کا بچہ ہو، جھونپڑی میں پیدا ہو، محل میں پیدا ہو، اس چشمے سے وہ سیراب ہو رہا ہے. اس کے دودھ کا ذائقہ اور اس کے دودھ کا ذائقہ مختلف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ محل میں جو دودھ پلا رہی ہے ملکہ، اس کا ذائقہ اور یا اس کی طاقت اور. ہو سکتا ہے اس کے دودھ میں بیماری اور اس کے دودھ میں بیماری نہ ہو، جو غریب نہیں پلا رہی ہے. بلکہ مالداروں کے ہاں تو دودھ پلانے والی ہوتی ہوں، ورنہ غریب ہیں وہ تو مامائیں رکھتے ہیں دودھ پلانے کے لیے، خود کم پلاتی ہیں عورتیں. تو معلوم ہوا کہ دودھ ایک جیسا ہے. تو یہ انسان جو اس دنیا میں آئے گا، اسے ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت ماں کے دودھ کی طرح پوری ہو جائے.
کہ وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی پہلی خوراک اور ضرورت ہے وہ اللہ نے ہر جگہ دے دی، ہر جگہ۔ ماں مر گئی، بچہ پیدا ہوا، اب دودھ کہاں سے پیے گا؟ اللہ نے بندوبست رکھا، نانی پلا دیتی ہے، خالہ پلا دیتی ہے، پھوپھی پلا دیتی ہے، کوئی اور خاندان کی عورت لے لیتی ہے، میں دودھ پلاتی رہوں گی، وہ اسے مل رہا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے۔ اس کے منہ میں اگر کوئی کہے میں بڑا نواب، بڑا ذمہ دار ہوں، بڑی اعلیٰ بھینس کی نسل بھینسیں ہیں، اور بھینس کا تھن منہ میں لگا کے دھار دے دے گا، ختم بچہ، اگلے دن ہی ختم ہو جائے گا، اس کا پیٹ اسے قبول ہی نہیں کر سکتا، ہضم ہی نہیں کر سکے گا، اس کی غذا وہ ہے۔ تو ماہر نفسیات بتاتا ہے کہ اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی، اس وقت اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر ایسے نہیں ہیں، دین کا مقتدی جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، نہ اس کا شادی میں شرکت کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ اس کا ہنسی کو دل چاہتا ہے، نہ سیر کو دل چاہتا ہے۔ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، تو بے وقوفی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر چیز کو دل چاہتا ہے، اس خواہش کو وہ پورا کرتا ہے فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تاکہ یہ خواہش روگ نہ بن جائے، یہ خواہش رہے جو میرا فائدہ ہو، جس میں اس کو اگر میں نے ایک حد سے آگے جا کے پورا کرنے کی کوشش کی تو یہ خواہش بیماری بن جائے گی، یہ روگ بن جائے گا میرے لیے۔ میں اسے اپنے لیے بہتر سمجھتا رہوں گا، لیکن نتیجہ روگ کی شکل میں نکلے گا۔ جیسے اچھا کھانا آپ کے سامنے آ جائے، آپ اپنے پیٹ کی گنجائش کے مطابق تھوڑا سا کھائیں، آپ کے لیے وہ کھانا ہیرا موتی بنے گا، اور زیادہ کھا لیں گے وہ زہر بن جائے گا۔ تو ایسے یہ دنیا ہے، اس کو برتنے کا طریقہ یورپ نہیں بتائے گا، امریکہ نہیں بتائے گا، چین نہیں بتائے گا، یہ انبیاء بتائیں گے، کیونکہ وہ نمائندے ہیں اس ذات کے جس نے دنیا بنائی اور جس نے انسان کو بنایا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو لیے کیا چیز مفید ہے اور کس طرح مفید ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، چھوٹا سا جملہ، ساری دنیا کے نفسیاتی ماہر اس جملے کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ ماہر جو دین سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ شفا یاب ہوتے ہیں۔ یورپ کو تو اس نسخے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان تعلیمات سے واقف نہیں، آگاہ نہیں، وہاں کا نفسیات کا ماہر یہ علاج نہیں کر سکتا۔ آسان زبان میں ایک مثال ابھی ذہن میں آئی، ایک صاحب تھے، بیمار تھے کافی عرصے سے، وہ ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے، ایک بڑا ڈاکٹر امریکہ سے آیا جو اس وقت کا جو صدر تھا، پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہوگا نہیں، اس بورڈ میں وہ بھی تھا، صدر کے، امریکی صدر کے معالجے۔ وہ کہنے لگے میں نے تو اسے بھی دکھایا، اس نے کہا کہ آپ کو تو یہ تکلیف ہے، دل کی تکلیف، اور یہ اس کی دوا ہے، فائدہ انہیں نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ترس آیا، میں نے انہیں ایک ڈاکٹر کو، اپنے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کر انہوں نے کہا آپ کو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پیٹ کی فلاں جو ہے تکلیف، اس کی تکلیف ہے، یہ تو آپ ساری زندگی اس دوا کے عادی ہو جائیں گے، یہ تو آپ کا علاج ہی نہیں ہے، آپ کا علاج یہ ہے۔ وہ دوا دے دی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ کہاں دل کی بیماری، کہاں پیٹ کی بیماری۔ انہوں نے کہا جی اس نے یہ بات بتائی ہے، اور وہ تو بڑے، وہ کہا وہاں پر یہ بیماری نہیں ہے پیٹ کی، اس علاقے میں جہاں کا ڈاکٹر ہے امریکہ کا، یہ بیماری یہاں ہوتی ہے، تو یہاں بیماری ہے تو یہاں کا ڈاکٹر بتائے گا۔ بیماری یہاں کی ہے، ڈاکٹر امریکہ کا لے لیں، بیماری امریکہ کی ہے، ڈاکٹر پاکستان ہندوستان کا لے لیں، فائدہ نہیں دیتا۔ کہنے لگے اس طرح کی بیماریاں چونکہ وہاں پیدا ہی نہیں ہیں، یہاں کا کھانا پینا غذائیں اور نوعیت کی، وہاں کا کھانا پینا غذائیں اور نوعیت کی، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس موسم میں، جس علاقے میں،
وہ انبیاء کے ذریعے جو تعلیم دے گا وہ ہمیشہ کی اور پائیدار ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ وجدنا خیر عیشنا، ہم نے اپنی زندگی کی لذت اور مزہ خیر عیشنا. حضرت عمر بات کر رہے ہیں، جن کا نام سن کر سمجھتے ہوں گے دین خشک ہے، نہ انہیں کھانے کا سواد تھا، نہ انہیں پینے کا سواد تھا، نہ انہیں سب سواد تھے. جہالت ہے، سب جانتے تھے. ہم سے زیادہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کی لذت کا احساس انہیں ہم سے زیادہ ہوا. فرمایا بالصبر، قناعت. وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے زندگی کا مزہ، زندگی سے لطف اٹھانے کا، زندگی کو انجوائے کرنے کا مزہ صبر میں پایا ہے. کیونکہ ایک جگہ رکنا پڑے گا. جب آپ مری کی سیر کو نکلے ہیں تو آپ جا کر پھر اگلا دل چاہے گا آگے گلگت جاؤں، پھر چترال جاؤں، پھر فلاں جگہ جاؤں، پھر اور آگے چاہے گا، پھر اور، تو وہ تو بڑھے گا ہی نہیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ بس یہ میں نے مری کی سیر کرنی اس موسم میں، بس اتنی ہی کرنی ہے، تو یہ جو طلب باقی کچھ رہ گئی، یہ تو آپ گلگت چلے جاتے اور امریکہ چلے جاتے، وہاں جا کے بھی ختم نہیں ہونی تھی. یہ طلب چلتی رہتی، تو یہ روگ بن جاتی ہے. یہ انجوائے سے بدل کر یہ بیماری روگ بن جاتی، پیچھے کے کام سارے خراب ہو جاتے. وہ بھی تو کرنے. تو ایک جگہ روک لو اپنے کو. اس روکنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اگلی سیر میں لطف بھی آتا ہے. جب اس کے بعد سال بعد جاؤ گے مری یا جہاں بھی جاؤ گے، پھر اس کا لطف آئے گا. تمہیں ایک جگہ روکنا پڑے گا اپنے کو. نہیں روکو گے تو تکلیف اور اذیت میں پڑے رہو گے کہ یہ چیز لی، اب یہ لینی ہے، یہ گاڑی لے لی اور اب یہ ماڈل. اس کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے، اگلے ماڈل کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. اگلا ماڈل، اگلا بھی لے کے تھوڑے دن مطمئن ہوئے تو اگلے ماڈل کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے. تو سکون کہاں ہے؟ لطف نہیں ہو رہا، انجوائے نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا، پھر جی بھر گیا. لطف اگر اٹھانا ہے، یہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، یہ دھستا جا رہا ہے کہ گاڑی لے لی مرسیڈیز، پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا، تو یہ تو مریض ہے. یہ سمجھ رہا ہے دوسری لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں ٹھیک ہوگا، اس کے بعد پھر اگلی کی تکلیف ہوگی اس کو. یہ مریض بن گیا. تو فرمایا وجدنا خیرا، زندگی سے انجوائے ہونا ہے، لطف اٹھانا ہے. تو بتاؤ کہ میں نے یہ چیز، ایک بجٹ بناؤ، کھیل کا بجٹ بناؤ، خرچ کا بجٹ بناؤ، زندگی کا بجٹ بناؤ، بورچی خانے کا بجٹ بناؤ، بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا بجٹ بناؤ، بچوں کے ساتھ گزارنے کا بجٹ بناؤ، دوستوں میں گزارنے کا اور دفتر میں وقت گزارنے کا ایک بجٹ بناؤ. پھر دیکھو کتنی عمدہ زندگی ہوگی. تو سیاست کا بجٹ، جہاد کا بجٹ، تجارت کا بجٹ، اجتماعی زندگی کا بجٹ، انفرادی زندگی کا بجٹ، یہ بناؤ اور اس میں صبر کو قائم رکھو. مضبوط مرد بنو، کچے مرد مت بنو. صبر والا آدمی مضبوط ہوتا ہے. فرمایا مضبوط نر بنو، نر. یہ نہیں کہ ہوا کا جھونکا آیا ادھر پھینک دیا، اس نے آیا ادھر پھینک دیا. یہ صبر نہیں ہے اس کے پاس. مضبوط ہو جاؤ، ثابت قدم ہونا. تو زندگی کا عیش اور لذت، یہ علماء سے پوچھو، یہ ان درویش چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں سے پوچھو. الحمدللہ زندگی کی لذت اور عیش سے جو ان کو مزہ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو نہیں آ رہا جو اپنے کو نعمتوں میں سمجھتے ہیں. وہ نعمتوں میں نہیں ہیں، وہ اذیتوں میں ہیں. الحمدللہ یہ نعمتوں میں. ہمیں کبھی اللہ کا شکر رشک نہیں آتا کسی پر کہ اعلیٰ گاڑی دیکھ کے رشک آ رہا ہو، اعلیٰ بنگلہ دیکھ کے رشک آ رہا ہو. اللہ کا شکر ہے نہیں آتا. یہ تعلیمات کی برکت ہے ان کی جو انبیاء سے ملی ہے. اللہ ہمیں بھی اس پہ مضبوط رکھے اور توفیق دے، اور جو نہیں کر رہے انہیں بھی توفیق دے اور دینی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ان کی ہمشیرہ کینسر کی شکایت ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کچھ لوگوں کی وفات ہوئی، ہمارے جاننے والے، کوئٹہ میں شہادتیں ہوئی ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور ملک میں امن اور استحکام عطا فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302